أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. آج 26واں سپارہ پڑھا گیا ہے اور یہ 25ویں سپارے کی آخری صورت ہے. یہاں سے انشاءاللہ خلاصہ بیان ہوگا. سورہ جاسیہ یہ حوامیم سبعہ، وہ جو 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے، ان میں سے یہ 6ٹھی سورت ہے، 6ٹھی حامیم ہے. اور اس سورت کا موضوع بھی وہی ہے، دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. عنوان اس سورت کا یہ ہے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے عزت ملتی ہے، اور جو اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کو ذلت ملتی ہے. یہ اس سورت کا موضوع ہے. سورت کے پہلے رکوع میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن اور کے منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں اور اللہ کی بھی نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے ذلت ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. اللہ فرماتے ہر سخت جھوٹے اور گنہگار کے لیے تباہی ہے. يَسْمَعُ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو وہ سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہے، ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، پھر تکبر کی وجہ سے اصرار کرتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے، سنی کو انسنی کر دیتا ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ذلت اور خواری والے لوگ ہیں. دوسرے رکوع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے جو شریعت آپ کو ملی ہے، آپ اسی کی اتباع کیجیے، اور جو نہیں مانتے ان کی پرواہ مت کیجیے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقے پر مقرر کر دیا ہے، فاتبعھا، آپ اس کی اتباع کیجیے، یعنی قرآن کی اتباع کیجیے. قرآن جو طریقہ بتاتا ہے اسی پر چلیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، بے علموں، جو بے علم لوگ ہیں، ان کے خواہشات کی اتباع مت کیجیے. تیسرے رکوع میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی اتباع کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. جب وہ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خواہش کا غلام، خواہش کا بندہ بن جاتا ہے، وہ اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، تو فطرت ان کی مسخ ہو جاتی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتے کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اور جو خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے کہتا ہے جی میری مرضی سے میں جیوں گا،
کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. جب یہ کہیں گے میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، تو اللہ کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اس جملے پر غور کیجئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ باوجود علم کے اللہ اسے گمراہ کر دے گا. اللہ نے نہیں کہا جہالت کی وجہ سے اسے گمراہ کرے گا. ہوگا بڑا اس کے پاس علم ہوگا، بہت سمجھدار آدمی ہوگا، بڑی ڈگری ہوگی اس کے پاس، بہت بڑا آدمی ہوگا، لوگ سمجھیں گے بہت ہی علم رکھنے والا، نالج رکھنے والا انسان ہے. اللہ فرماتے اس کے علم کے باوجود اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یہ سمجھنا چاہیے صرف علم کافی نہیں ہے. اور پھر گمراہی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو یہ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہماری زندگی، ہماری مرضی، اس کا نقصان دیکھیے آگے. قرآن سے تو آج ہم دور ہو گئے نا. اللہ نے تو کھول کھول کر یہ ساری باتیں بیان کر دی. نقصان یہ ہوگا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اس کو مہر جباریت کہتے ہیں. ہدایت پر اسے نہیں ملتی. اور اس کے کانوں پر اللہ مہر لگا دے گا، آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دے گا. نہ اسے حق نظر آئے گا، نہ حق سنائی دے گا، نہ حق کو سمجھے گا. باوجود ہے کہ علم ہوگا اس کے پاس، پھر بھی گمراہ ہو جائے گا. تو یہ مت سمجھو ہمارے پاس علم ہے، نالج ہے. زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہوگی، اسی ڈگری کے ساتھ اللہ اندھا کر دے گا. دل کا اندھا ہوگا، اسی ڈگری کے ساتھ اللہ بہرا بنا دے گا. اسی نالج کے ساتھ اللہ مہر لگا دے گا دل پر. ڈرنا چاہیے اس سے. اور پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا استہزاء کرنے والے، قرآن پر جو ہنستے ہیں، قرآن والوں پر ہنستے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کون سی بات کرتے ہیں آج کے 2019 میں، 21ویں صدی میں قرآن کی بات کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں ان پر، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن اللہ آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح دنیا میں تم آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. اللہ کہے گا ہم تمہیں بھلا دیں گے. ومأواکم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کے بعد یہ 7واں حامیم ہے سورہ احقاف. یہ سورہ احقاف کا ذکر اس سورت میں آگے آ رہا ہے. یہ مکی سورت ہے. اس کا عنوان، اور یہ آخری 7ویں سورت ہے حوامیم 7 میں سے. اس کا موضوع بھی وہی ہے، دعوت الی القرآن. اللہ قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے. دیکھو اللہ نے 7 سورتوں میں کنٹینیوسلی 7 سورتس کے اندر اللہ نے دعوت الی القرآن دی ہے. یہ کتنی قرآن کتنی اہم کتاب ہے. اور پھر یہ اب یہ سمجھا رہا ہے کہ 6 سورتوں میں ہم نے تمہیں قرآن کی طرف دعوت دی ہے. 7ویں سورت میں اب یہ سمجھایا جا رہا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. یہ مت سمجھو کہ تم قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا. نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آئے گا اللہ تمہیں پکڑ لے گا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مصلحت کی وجہ سے اس کو پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جب قیامت آ جائے گا، قیامت کا دن آ جائے گا تو یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اسی طرح ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اللہ تمہیں پکڑے گا. اور وہ دن جب آئے گا
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جن کی یہ پوجا کرتے، جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک بناتے تھے، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ بیزار ہو جائیں گے، اور وہ ان کی عبادت سے، ان کی پوجا کرنے سے، ان کی پوجا پاٹ سے انکار کریں گے، کہیں یا اللہ یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے اب بھی اگر تم نہیں مانو گے اور اعراض کرو گے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ پاک مہلت دیتا ہے، اور مہلت کے بعد پھر اللہ سزا دیتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ کے روبرو ڈالے جائیں گے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں میں سے تم نے اپنا حصہ لے لیا، وہ تو تمہیں مل گیا، واستمتعتم بہا، اس سے تم نے فائدہ بھی اٹھایا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، عذاب بھی ہوگا اور اللہ ذلیل کر کے عذاب دے گا۔ یہ ذلت مستقل عذاب ہے کہ تم نے قرآن کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا۔ اور پھر اللہ نے مثال دی ہے قوم عاد کی، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اگلے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اپنے قوم کو انہوں نے احقاف میں ڈرایا۔ احقاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں یہ قوم آباد تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے یمن اور حضرموت کے درمیان میں ایک علاقہ تھا جو ابھی آباد نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں وہ آباد تھا، بڑی ترقی یافتہ قوم تھی قوم عاد۔ اور ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آیا ان پر، اور پھر ایسا عذاب آیا تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، یہاں تک کہ فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، سوائے ان کے گھروں کے پھر اور کوئی چیز وہاں پر نظر آنے والی باقی نہیں بچی۔ اللہ نے ان کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے ہمیں تم بھی مان لو، ماننے میں خیر ہے، نہ ماننے والوں نے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اگلے رکوع میں یہ سمجھایا جا رہا ہے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہیں مانتے انسان ہو کر تو اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جن کو جن کہتے ہیں، جن آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، لیکن اللہ پاک جب ہدایت دے تو اللہ جنات کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ تم نہیں مانو گے، جنات قرآن مان لیں گے، تو اللہ نے وہ واقعہ ذکر کیا ہے جب جنات نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو یہ جنات پہلے آسمانوں پہ جاتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ نے ان کا جانا بند کر دیا، اب ان پر آگ کے شعلے پڑنے لگے جو اوپر جانے لگے، ان کو روکا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے ضرور، ہماری یہ اوپر جانے والی یہ صورت بند ہو گئی ہے، اب اوپر نہیں جا سکتے ہم۔ تو انہوں نے اپنے گروپس بھیجے جنات کے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ تو ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، وہاں سے جنات کا ایک جو گروپ تھا، ایک ٹولی تھی، وہاں سے گزری۔ اللہ پاک نے عجیب انداز سے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جب جنات کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا، اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے ان کو پہرا آپ کی طرف کہ وہ آ کر آپ کا قرآن سنیں۔ انسانوں کو سمجھا رہے تم نہیں سنو گے، اللہ جنات کو قرآن سنوائے گا۔ چنانچہ وہ آئے یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، اللہ اکبر۔ میں اس آیت پہ غور کیا، یہ جنات فوراً مسلمان ہو گئے، ابھی آگے آ رہا ہے جب یہ مسلمان۔ اچھا عجیب ہے، اس آیت پہ آپ لوگ غور کریں، قرآن شریف میں غور کرنا چاہیے، یہ تو قرآن کا حکم ہے
یہ سورہ احقاف کی آیت ہے 29 اور 30. میں نے اس پہ غور کیا، عجیب باتیں معلوم ہوئی. اللہ فرما رہے ہم نے ان کو پھیر دیا آپ کی طرف، یہ ہمارے لیے سبق ہے. تم نہیں مانتے ہو، نہیں سنتے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ قرآن سننے کے لیے جنات کو بھیج دے گا. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی انہوں نے قرآن سنا فوراً مسلمان ہو گئے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی مسلمان ہونے کے فوراً بعد تبلیغ شروع کر دی، تبلیغی بن گئے. یہ صرف انسانوں میں تبلیغ نہیں، جنات بھی تبلیغی ہے، جنات میں بھی تبلیغ ہوتی ہے. فوراً تبلیغ انہوں نے شروع کر دی. اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے ہیں اور ایمان نہیں مل رہا ان کو. دیکھو اللہ پاک چاہے ایمان کسے دے، سمجھا رہے ہیں نا اللہ. یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے کہ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن سن کر اور فوراً جا کر جنات کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں. اس کی ایک پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ فلما حضروا قالوا انصتوا. جب وہ حاضر ہوئے قرآن سننے کے لیے تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی خاموش ہو جاؤ. انصتوا، قرآن سنو. یہ قرآن کا ادب کیا انہوں نے، اللہ کی کتاب کا ادب کیا. انہوں نے کہا چپ، خاموش، یہ سنو. حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی قرآن سننا بھی شروع نہیں کیا، لیکن وہ جو آواز ان پر قرآن کی آ رہی تھی، وہ الفاظ جو وہ سن رہے تھے، اس کا اثر ایسے ہوا. انہوں نے کہا چپ، قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ کس نے بتایا ان کو خاموش رہو؟ یہ ادب. جنات میں با ادب جنات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے جب قرآن کا ادب کیا، اللہ فرما رہے فلما قضی ولوا الی قوم منذرین. ادھر حضور کی نماز ختم ہوئی، ادھر یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور ولوا الی قوم منذرین، تبلیغی بن کر اب جا کر اپنے قوم کو ڈرانے لگے. اللہ اکبر. آگے پھر ان کی تبلیغ کا ذکر ہے. ایک آیت میں ان کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے، اگلی آیت میں ان کی تبلیغ کا ذکر ہے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. حضرت موسیٰ کے بعد ایک کتاب اتری ہے جو ہم سن کر آ رہے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس داعی جو ہے، اے ہماری قوم، اللہ کی اس بلانے والے کو مان لو اس کی بات کو. وآمنوا به، اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے تم کو بچائے گا. یہ ایک منٹوں میں جنات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ انصتوا، انہوں نے قرآن کا ادب کیا، قرآن کا ادب کیا انہوں نے. یہ قرآن اللہ سمجھا رہے ادب کرو قرآن کا. اگلی صورت ہے، یہ حوامی میں سبع ختم ہو گئی، 7 صورتیں. اب اللہ سمجھا رہے ہیں. اب یہاں پر مومن اور کافر کا تقابل کیا جا رہا ہے. ایک وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو خدا کا منکر ہے. دونوں کے سٹیٹس میں کیا فرق ہے؟ اللہ دونوں کا سٹیٹس بیان کر رہا ہے. اپنا سٹیٹس پہچانو. 7 صورتوں میں تمہیں قرآن کی دعوت دی گئی، تم نے قرآن کو مان لیا، تمہارا سٹیٹس یہ ہے. 7 صورتوں میں تمہیں قرآن کی دعوت دی گئی، تم نے نہیں مانا، تمہارا سٹیٹس یہ ہے. اب یہ سٹیٹس بیان ہو رہا ہے. کون قرآن کو ماننے والے ان کا مرتبہ کیا ہے، قرآن کو نہیں ماننے والے ان کا مرتبہ کیا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. پہلے اللہ نے ان کا ذکر کیا جو نہ ماننے والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. اضل اعمالهم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے. ایمان نہیں ہے تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے. اور جو ماننے والے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے وہ قرآن. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی برائیوں کو مٹھا دے گا. واصلح بالہم، ان کے احوال کو درست کر دے گا.
وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ ان کے حال کو درست کر دے گا۔ ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ قرآن پر عمل کرنے سے۔ یہ سٹیٹس اللہ بتا رہا ہے، اپنا سٹیٹس چینج کرو، حالات بدل دوں گا میں۔ دنیا کے اندر تو سٹیٹس اللہ نے بیان کر دیا، حالات اچھے کر دوں گا، اب آخرت کا سٹیٹس بیان ہو رہا ہے۔ یہ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے بھائی، یہ قرآن میں جتنا غور کرو خزانے ہی خزانے نکل رہے ہیں۔ پہلے رکوع میں دنیا کا سٹیٹس بیان کیا، قرآن والوں کا سٹیٹس کیا ہے، اب آخرت میں وہ سٹیٹس بیان ہو رہا ہے، قرآن والوں کا سٹیٹس کیا ہے اور مخالفین کا سٹیٹس کیا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان والوں کو جنت ملے گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اللہ فرما رہے یہ کافر یہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، یاکلون کما تاکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور اور چوپائے کھاتے ہیں۔ النار والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا سٹیٹس تو بڑا خراب ہے، لیکن یہ جو اللہ والے ہیں، قرآن والے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ فرماتے ہیں متقین یعنی جو نیک وکار لوگ ہیں ان کی جنت ان کی کیسی ہوگی، اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن جس میں بدبو نہیں ہوگا، پیور واٹر، فلٹر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا والا دودھ ہے، فریج سے باہر رکھو تو صبح پتہ چلتا ہے اس کا ذائقہ ہی خراب ہو گیا ہے، اور کچھ دن گزر جائے اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر آگے کہتے ہیں کہ جناب کیا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے۔ جنت کا دودھ ایکسپائر نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں ہوں گی پینے والوں کے لیے، بڑا لذیذ شراب، جنت میں شراب پیئیں گے، کہو انشاءاللہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیا میں نہیں پیو، دنیا میں نہیں پینا ہے، جنت میں تو پیئیں گے شراب انشاءاللہ، اور نہر کے کنارے بیٹھ کر پیئیں گے۔ وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہوں گی شہد کی، صاف شہد کی، ہائے ہائے۔ اللہ فرماتے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے میوے ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، بھلا یہ جو جنتی ہے یہ اس شخص کی طرح ہو سکتے جو ہمیشہ جہنمی ہے؟ دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے رکوع کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی ذکر فرمایا ہے، قرآن والوں کا، ایمان والوں کا اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو عزت دے گا، اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، سورہ فتح میں فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ صلح حدیبیہ ہوا سن 6 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ عمرے کے لیے تیار ہو گئے، صحابہ بھی تیار ہو گئے، صلح اور حدیبیہ پہنچے تو مشرکین نے روک لیا اور پھر صلح ہو گئی۔ اللہ نے اس صلح کو فتح کہا، فتح مبین کا، یہ واپسی پر یہ صورت یہ نازل ہوئی۔ یہاں 4 مواعید کا، جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ 4 بشارتوں کا ذکر کیا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ پہلی بات مغفرت، دوسری بات اتمام نعمت، اللہ اپنی نعمت پوری کر دے گا، اور اللہ نے کر دی۔ تیسری بات ہدایت سیدھے راستے کی، چوتھی بات اللہ کی مدد۔
चनांचे ऐसे ही हुआ, अगले साल आकर आपने उम्रा कज़ा किया। फिर हुआ ये कि उन मुशरिकीन ने खुद उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की, सुलह नामे की। चनांचे 8 हिजरी के अंदर मक्का फतह हो गया, अल्लाह ने मदद की। उसके बाद उन लोगों का जिक्र किया है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उम्रे के लिए, तो कुछ लोग ऐसे थे, आप तैयारी से जा रहे थे, हो सकता है वहां उनके साथ मुठभेड़ हो जाए, तो जो मुनाफिकीन थे उन्होंने उज़्र बहाने बनाए कि हम नहीं जा सकते। अल्लाह ने उनका जिक्र किया और माजूर लोगों का जिक्र किया है, जो वाकई माजूर है उन पर कोई गुनाह नहीं है, वो न जाए। अलबत्ता एक आयत यहाँ पे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ सहाबा इकराम के हवाले से, सूरह फतह में। ये आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18 है। आयत नंबर 17 में अल्लाह ने एक कानून बयान किया है, वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जो अल्लाह रसूल की इताअत करता है अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। वमन यतवल्ला, जो नाफरमानी करता है अल्लाह उसे अजाब देगा। तो जन्नत में दाखिले के लिए 2 चीजें अल्लाह ने कहा जरूरी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। कानून अल्लाह ने बयान किया। अब इस कानून की मिसाल अल्लाह ने सहाबा से दी है और इसके फौरन बाद अगली आयत से दी है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह ईमान वालों से राजी हो गया, यानी सहाबा से। इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, जब वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। ये इसी हुदैबिया के मौके पर अल्लाह राजी हो गया, इशारा कर दिया कि अल्लाह की इताअत करने वाले हैं। आपके हाथ पर बैत कर रहे थे, इशारा हो गया रसूल की इताअत करने वाले। और जो अल्लाह रसूल की इताअत करता है कहाँ जाएगा? जन्नत में। लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह उनसे राजी हो। जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे, अल्लाह वहां उनसे कहेगा मैं तुमसे राजी हूं, वहां उनसे कहेगा आज मैं तुमसे राजी हूं, कभी नाराज नहीं होऊंगा। हदीस में आता है जब जन्नती ये जुमला अल्लाह से सुनेंगे तो इतने खुश होंगे कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये होगी उनके लिए। और अल्लाह ने वो रिजवान का, अपनी रजा का वो परवाना सहाबा को दुनिया में अता फरमाया है। और फिर आगे अल्लाह ने वो जो बैत की, वो बैत इस तरह हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को भेजा मक्के में, तो वो कुछ लेट हो गए, अफवाह फैल गई कि उनको शहीद कर दिया गया है। तो आपने सहाबा से बैत ली और सहाबा ने बैत की आपके हाथ पर। और हज़रत उस्मान नहीं थे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर फरमाया ये बैत मैं उस्मान की तरफ से खुद ले रहा हूं। हज़रत उस्मान की भी बड़ी शान है। सूरत के आखिर में अल्लाह पाक ने सहाबा की शान को बयान किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कुफ़ार के लिए तो सख्त है, आपस में रहमदिल है। ये एक अल्लाह ने सहाबा की शान बयान की है, आपस में बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं। ये जो कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, सहाबा के दरमियान उनकी कोशिश होती है कि इनकी लड़ाई करवाए। अल्लाह तो कुरान में कह रहे हैं ये प्यार करने वाले लोग हैं आपस में। उनका इख्तिलाफ इज्तिहादी इख्तिलाफ था। मेरे पास यहाँ एक नौजवान था, पुरानी बात है, जब मैं नया आया था, यहाँ एक साहब आते थे, अजीब अजीब बातें करते थे। तो हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में इस तरह डिस्कस करते थे। वो करता था जैसे ये कोई नौज़ुबिल्लाह मामूली किस्म के लोग हो और इन्होंने ये गलती की, नौज़ुबिल्लाह इन्होंने ये गलती की। तो मैंने कहा भाई बात सुने, ये गलतियां हमारे बड़ों से नहीं होती, वो तो सहाबा थे, उन्होंने तो अल्लाह के लिए जो कुछ करना था किया है। इज्तिहादी उनके इज्तिहादात थे, जाती उनकी ख्वाहिश तो नहीं थी, न वो हुकूमत के भूखे थे, इज्तिहादी इख्तिलाफ हो गया। आप मुझे बताएं, आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा, इनमें इख्तिलाफ हुआ है, कभी आपने उसको डिस्कस किया है? कभी सोशल मीडिया पे किया है मेरा दादा ये करता था, मेरा नाना ये करता था, इनमें ये खराबी थी, उनमें ये गलती थी?
تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما وہ اتنے چھوٹے ہو گئے کہ ہم اپنے باپ دادا کی غلطیوں کو تو بیان نہ کریں، اور ان میں ہمارے باپ دادا میں تو 50 کیا 100 غلطیاں ہوں گی، اور صحابہ کی غلطیاں شمار کرنا ہم شروع کریں۔ کتنی کمزوری کی بات ہے۔ اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات میں 3 باتیں اللہ نے طرز معاشرت ہماری آپس میں تعلقات کے حوالے سے کی ہے۔ پہلی بات یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی بھی تھے، انہیں صحابہ اکرام آپ کے شاگرد ہیں، وہ آپ نبی ہیں، آپ مسلمانوں کے آپ رسول ہیں، مسلمانوں کے آپ امام ہیں، تو مسلمانوں کے امام کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ پھر مسلمانوں کا جو دیگر مسلمان دور رہنے والے ان سے کیا تعلق ہونا چاہیے، جو اپنے ساتھ رہنے والے ان سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات، امام، نبی اور استاد، ان کے حقوق ہے، تو اللہ نے وہ ذکر کیے۔ پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھو۔ دوسری بات، آواز بلند مت کرو ان کے سامنے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور تیسری بات، ان کو اس طرح نہیں بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ولا تجہروا لہ بالقول۔ اور چوتھی بات، جب آپ گھر میں ہو تو باہر سے نہیں بلاؤ جب تک کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ تو کسی بھی استاد کا، کسی عالم کا، کسی بزرگ کا، کسی شیخ کا جس سے آپ کا تعلق ہے، اس کے ساتھ یہ آداب کا لحاظ رکھے۔ دوسری بات، جو لوگ مسلمان دور رہتے ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے بات مت مانو۔ تیسری بات، جو تمہارے ساتھ مسلمان رہتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں رنجش ہو جائے تو ان کی صلح کرا دو۔ دوسری بات، اگلے رکوع میں فرما رہے تمہاری آپس کی طرز معاشرت کیسے ہونی چاہیے؟ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے پر ہنسی نہ کرو اور تانے نہ دو ایک دوسروں کو، برے ناموں سے یاد نہ کرو، بدگمانی مت کرو، تجسس مت کرو، غیبت مت کرو۔ معاشرے میں اس طرح رہو گے، خوش رہو گے۔ تو یہ اس صورت کے اندر اللہ نے ہمیں طرز معاشرت سکھائی ہے اور آپس میں تعلقات سکھائے ہیں، کس طرح رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ سورہ قاف وہ انشاءاللہ پھر کل بیان ہوگا۔ اللہ عمل